اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس حدث اکبر کے احکام کے بارے میں ہے۔ حدث اکبر کہتے کسے ہیں، پہلے یہ جان لیں۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان کے پیدا ہونے سے جو شرعی حالت انسان کے جسم پر طاری ہوتی ہے وہ حدث اکبر ہے۔ تو یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، اب وہ چیزوں سے جو ہے غسل فرض ہو گیا تو اب وہ حالت جو انسان کے جسم پہ وہ طاری رہتی ہے، وہ حالت جو ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حدث اکبر کی حالت میں نماز پڑھنا، دوسری بات یہاں پہ یہ بتلا رہے کہ حدث اکبر کی حالت میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، کعبہ مکرمہ کا طواف کرنا، قرآن شریف کا چھونا، قرآن شریف کا بقصد تلاوت پڑھنا۔ بقصد تلاوت یعنی تلاوت کی نیت سے، تلاوت کے ارادے سے پڑھنا، چاہے دیکھ کر پڑھو یا زبانی پڑھو، اگرچہ ایک آیت سے کم ہو۔ کسی آیت کا لکھنا، ایسی انگوٹی وغیرہ کا چھونا یا پہننا جس میں آیت لکھی ہو، مسجد میں داخل ہونا وغیرہ، یہ سب امور حرام ہیں۔ تو جب حدث اکبر کی حالت جب انسان کے جسم پہ طاری ہوتی ہے، جب غسل انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اب وہ غسل کرنے سے پہلے، وہ پاک ہونے سے پہلے، جب وہ حالت میں حدث اکبر کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ نماز اس حالت میں پڑھنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور اس حالت میں حدث اکبر کی حالت میں سجدہ کرنا، کعبہ مکرمہ کا طواف کرنا، قرآن شریف کا چھونا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نیت تلاوت کے ارادے سے قرآن شریف کو پڑھنا، چاہے دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، اگرچہ ایک آیت سے کم ہو، کسی آیت کا لکھنا اور ایسی انگوٹی وغیرہ کا چھونا یا پہننا جس میں آیت لکھی ہو، مسجد میں داخل ہونا وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ حدث اکبر کی حالت میں یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ قرآن شریف اگر جزدان میں ہو تو اس کو چھونا جائز ہے۔ تیسری بات یہاں پہ بتلا رہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض و نفاس، حیض کی حالت ہو یا نفاس کی حالت ہو، اس حالت میں عورت کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتلا رہے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت اور نفاس کی حالت میں نماز بالکل معاف ہے، یعنی حیض اور نفاس موقوف ہونے کے بعد عورت پر اس کی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا لازم ہے۔ تو حیض اور نفاس کی جب حالت ہوتی ہے اس حالت میں نماز بالکل معاف ہے، اور نماز کو پھر بعد میں قضا کرنا ان لوگوں کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ البتہ روزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے جو ہے حیض و نفاس کی حالت میں نہیں رہ سکتے، تو وہ جب حالت حیض و نفاس کی حالت جب ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ روزوں کی قضا کرنا جو ہے لازم ہے۔ اور یہاں پانچویں بات یہ بتلا رہے کہ جو عورت معلمہ ہو، وہ حیض کی حالت میں کامل ایک آیت کی تلاوت کیے بغیر صرف ایک ایک لفظ کر کے تعلیم دے سکتی ہے۔ اب کوئی عورت معلمہ ہے، یعنی استاد ہے، پڑھائیں، تعلیم دینے والی ہے عورت وہ، اور حیض کی حالت میں کیا کرنا، تو وہ حیض کی حالت میں کامل ایک آیت کی تلاوت کیے بغیر، مکمل ایک آیت کی تلاوت کیے بغیر صرف ایک ایک لفظ کر کے تعلیم دے سکتی ہے، شریعت یہ رعایت دیتی ہے۔ چھٹویں بات یہ بتلا رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام، اور ناپ سے زانوں تک عورت کے جسم کا دیکھنا یا اس سے بغیر کسی حائل، یعنی بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، تو بغیر کسی حائل کے اپنے جسم کو ملانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ البتہ اس کے سوا باقی سب بدن سے مساس اور نفع لینا درست ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ حیض کی حالت جب ہوتی ہے تو اس حالت میں جماع کرنا، ہم بستری کرنا حرام ہے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے اسی حالت میں۔
کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ناف سے زانو تک عورت کے جسم کا دیکھنا یا اس سے بغیر کسی حائل کے اپنے جسم کو ملانا، یعنی بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے جسم کو ملانا اس ایسی حالت میں مکروہ تحریمی ہے۔ ناف سے زانو تک کی بات ہو رہی ہے، دیکھنا اور اس کو بغیر کسی بیچ میں چیز کے ملانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ البتہ اس کے سوا باقی سب بدن مساس کر سکتے ہیں اور نفع لینا درست ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جماع کو جائز جاننا بعض علماء کے نزدیک کفر ہے اور حرام سمجھ کر کرنا بالاتفاق سخت گناہ ہے۔ تو ضرور اس حالت میں جو ہے جماع کرنے سے بچنا لازم ہے، کیونکہ گناہ ہے، اس حالت میں حرام ہے کرنا۔ ساتویں بات بتلا رہے ہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ مل کر سو جانا، یعنی جس کو حیض کے ایام چل رہے ہو تو حائضہ عورت کے ساتھ مل کر سو جانا، یا اس کے مستعملہ یعنی استعمال کیا ہوا پانی اور اس کے استعمال کیے ہوئے چیزیں اشیاء کا استعمال کرنا یا اس سے کھانا پکوانا وغیرہ درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ 8ویں بات یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے ایام کو بھول جائے، یعنی کسی زمانے کے متعلق شک ہو کہ یہ زمانہ حیض کا ہے یا طہر کا، حیض کے دن چل رہے ہیں یا پاکی کے دن چل رہے ہیں، یہ اس کے متعلق شک ہو یا حیض سے خارج ہونے کا شک ہو، تو اس صورت میں وہ ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز پڑھا کرے۔ کیا کریں یہاں پہ پھر ایک بار سماعت کر لیں کہ اگر کوئی عورت اپنے ایام کو بھول جائے، یعنی کسی زمانے کے متعلق شک ہو کہ یہ زمانہ حیض کا ہے یا طہر کا ہے یا حیض سے خارج ہونے کا، تو اس صورت میں وہ ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز پڑھا کرے، ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز پڑھا کرے ایسی صورت میں۔ 9ویں بات یہ بتلا رہے ہیں کہ جس عورت کا حیض 10 دن رات آ کر بند ہو گیا، 10 دن رات آ کر بند ہو گیا، اس سے قبل غسل بھی جماع جائز ہے۔ کیا کہہ رہے کہ جس عورت کا حیض 10 دن رات آ کر بند ہو گیا، اس سے قبل غسل بھی جماع جائز ہے۔ وہ اس عورت سے جس کا حیض 10 دن رات آ کر بند ہوا ہو، اس سے غسل سے پہلے بھی جماع جائز ہے، البتہ بغیر غسل کے جماع نہ کرنا مستحب ہے۔ تو غسل کر کے جماع کرنا چاہیے، مستحب یہی ہے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر 10 دن رات آ کر بند ہوا ہو تو اس صورت میں جائز تو ہے غسل کے بغیر بھی جماع کرنا، لیکن بہتر یہی کہ غسل کے بعد جماع کریں۔ اور جس کا حیض 10 دن رات سے کم مگر عادت کے موافق آ کر بند ہوا ہو، تو جب تک غسل نہ کرے یا ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے جماع جائز نہیں، البتہ غسل کے بعد جائز ہے، یا ایک نماز کا وقت گزر جانے پر بغیر غسل بھی جائز ہے مگر خلاف مستحب ہے۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے ہی جو ہے جماع کریں، بہتر یہی ہے۔ اور اگر عادت سے بھی کم آ کر بند ہوا ہو، عادت سے بھی اگر کم، جو مہینے کی عادت ہوتی ہے اگر اس سے بھی کم آ کر بند ہوا ہو، تو جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو جماع جائز نہیں، اگرچہ عورت غسل بھی کر لے۔ عادت کے دن پورے ہونا ضروری ہے، جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو جماع جائز نہیں، اگرچہ عورت غسل بھی کر لے۔ 10ویں بات یہ کہ استحاضہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، اور اس حالت میں نماز روزہ وغیرہ سب درست ہے، البتہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لینا چاہیے۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں، یہ بات اس سے پہلے ریکارڈنگ میں بتائی گئی تھی۔ استحاضے میں جو ہے کسی کو یہ رگ پھٹ کے وہاں سے خون آتا ہے، تو اس حالت میں کیا ہو رہا ہے، حکم کیا دے رہے ہیں یہاں پہ کہ استحاضہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، اور اس حالت میں نماز روزہ وغیرہ سب درست ہے، البتہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لینا چاہیے۔ اور حالت استحاضہ میں
جماع جائز ہے، ہم بستری جائز ہے۔ اب یہاں پہ تنبیہاً ایک بات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس پر غسل واجب ہو اس کو چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو جس پر غسل واجب ہو اس کو چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے، جلد غسل کر لیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کیا آئی ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو یعنی غسل اس پر فرض ہو اور وہ جب تک غسل نہیں کر لے گا جب تک رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس لیے غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنی تاخیر کی کہ نماز کا وقت آ گیا، اتنی تاخیر کی کہ نماز کا آخر وقت آ گیا، تو اب فوراً نہانا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بعض عورتیں حیض و نفاس موقوف ہونے یعنی رک جانے کے بعد بھی دیر لگاتی ہیں، خصوصاً نفاس والی عورتیں چلے کا انتظار کرتی یعنی پورے 40 دن تک بغیر غسل کے رہتی اور اپنے آپ کو ناقابل نماز تصور کرتی ہے، سخت نادانی اور غلطی ہے۔ جس وقت حیض و نفاس ختم ہو جائے اسی وقت غسل کرے اور نماز شروع کر دے۔